بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ شمائل ترمذی کا اب اگلا جو باب ہے، جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے بالوں میں کنگھی کس طرح کیا کرتے تھے، کنگھی کرنے کا بیان ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اچھی چیزیں کرنا چاہیے۔ اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کر لے تو فائدہ بھی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور خود بھی اپنے بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوا کرتی تھی، یعنی میں ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت اگر ناپاک ہو، حائضہ ہو، تو ناپاک ہونے کی حالت میں بھی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے۔ دو باتیں معلوم ہیں۔ دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل بھی لگایا کرتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو تیل بھی لگایا کرتے تھے، کنگھی بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے داڑھی پر بھی کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي ظُهُورِهِ اِذَا تَطَهَّرَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی وضو کرتے تو دائیں جانب سے وضو کرنا پسند کرتے تھے۔ وفی ترجلہ اذا ترجل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کنگھی کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے دائیں جانب سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ وفی انتعالہ اذا انتعل، جب جوتا پہننا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے جوتا پہننے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل بھی لگایا کرتے تھے، کنگھی بھی کیا کرتے تھے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے کیا کرتے تھے، سیدھی جانب سے کیا کرتے تھے۔ اب اچھا کام کون سا ہے، اچھا کام کون سا نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کے لیے قاعدہ آسان طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے، ہر وہ کام جس کو زینت کے طور پر کیا جائے، جس سے خوبصورتی مقصود ہو، جو اچھا کام سمجھا جاتا ہو، ہر اچھے کام کی ابتدا سیدھی جانب سے کرنی چاہیے۔ جیسے چپل پہننا اچھا کام ہے، سیدھی جانب سے چپل پہنو۔ کپڑا پہننا اچھا کام ہے، سیدھی جانب سے کپڑا پہنو۔ مسجد کے اندر داخل ہونا اچھا کام ہے تو سیدھا پیر رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہونا۔ گھر کے اندر داخل ہونا اچھا کام ہے، سیدھا پیر رکھ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ گھر سے باہر نکلنا، مسجد کے باہر نکلنا برا کام ہے، مسجد کے باہر نکلنا برا کام ہے تو مسجد کے باہر سے نکلتے وقت بایاں پیر نکالو۔ جوتا پہننا، جوتے سے پیر نکالنا یہ زینت کے خلاف ہے، تو جوتے سے پیر نکالتے وقت بائیں جانب کا پیر پہلے نکالو۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی۔ اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے سے منع کیا کرتے تھے مگر گاہے گاہے، یعنی کبھی کبھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ کبھی کنگھی کر لیا کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ کنگھی مستقل وقت نکال کر، اسی کے پیچھے وقت لگا کر، تھوڑی دیر کے لیے، بہت زیادہ دیر کے لیے کنگھی کر لیتا، ٹہر جانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو رہا ہے، منع کیا کرتے تھے کا مطلب یہی ہے، یعنی ہمیشہ زیادہ وقت اس میں دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے۔